الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، رمضان المبارک کا اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا، مغفرتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان، قرآن اور مسلمان کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ رمضان، قرآن اور مسلمان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے اسی مقدس مبارک مہینے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا۔ 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید ایک ماہ میں ہی نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالہ زندگی کے اندر، نبوت والی زندگی کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کی طاق راتوں میں اتارا گیا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا 40 سال کی عمر میں 21 رمضان کو سوموار کی رات میں آنا شروع ہوئی۔ یہ سیرت کی کتابوں کے اندر معروف بات ہے، اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماہ رمضان کے 13 روزے گزر جانے کے بعد نازل کی گئی، اور قرآن مجید 24 رمضان کو نازل کیا گیا، یعنی 25ویں رات تھی، طاق رات تھی۔ قرآن ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے اور زندگی کے جملہ معاملات کا حل بتاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی ایک اہم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور اسے آگے لوگوں کی فوز و فلاح کے لیے آگے پہنچاتے تھے، منتقل کرتے تھے۔ لیکن افسوس، سعد افسوس کہ عصر حاضر کے اندر مسلمان کلمہ پڑھنے والے، دین اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک سمجھنے والے اس قرآن کو، اس کتاب کو سیکھنے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے اس کو تجارت کا ذریعہ، قسموں کا ذریعہ اور لوگوں نے اپنے کام کا اس کو ذریعہ بنایا ہوا، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان تک کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سمجھتے کہ ہم نے دین کے ساتھ ہمارا بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعلق ہے، وہ اپنی اولادوں کو بس کہتے ہیں کہ ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا لیا، اب ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کی تعلیم کے لیے کتنی فیسیں ادا کرتے ہیں، فزکس کے لیے، میتھ کے لیے، کیمسٹری کے لیے، بایو کے لیے، دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں، علوم ہیں، ان کے لیے کتنی زیادہ فیسیں ادا کرتے ہیں، ٹیوشن سینٹروں پر ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیچتے ہیں۔ لیکن ذرا غور فرمائیں کہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا کیا سلوک ہے؟ سال میں کتنی مرتبہ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں اور آگے اپنی اولادوں کو اس قرآن کو سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ یعنی رمضان کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک عالم دین نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ ان کی کسی نے دعوت کی، جب وہ دعوت پر گئے تو وہ دیکھے کہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید پڑھا تھا، ان کے پیسے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، پیسے ہوا میں بکھر رہے تھے، اڑ رہے تھے، تو انہوں نے پیسے اٹھا کر قرآن مجید کے اندر رکھ دیے۔ اب وہ چلے گئے، بعد میں جنہوں نے دعوت کی تھی بدگمانی رہی کہ ہمارے پیسے، وہ قاری صاحب، وہ عالم دین آئے تھے، وہ لے کر چلے گئے۔ اگلے سال پھر انہوں نے دعوت کی تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ قاری صاحب، مولانا صاحب، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی آپ ہمیں بتا دیتے، یہ بات اچھی نہیں ہے، عادت اچھی نہیں ہے کہ آپ پیسے اٹھا کر لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قرآن مجید یہاں پر پڑھا تھا وہ لے کر آئے۔ جب وہ قرآن مجید لے کر آئے تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھا تو وہ پیسے اسی جگہ پر موجود تھے۔
تو وہ کفے افسوس کرتے رہے کہ میں نے تو پیسے اس لیے اس قرآن میں رکھ دیے کہ اڑ رہے تھے، ہوا کے اندر پنکھا چل رہا تھا، بکھر رہے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ پورا سال گزر گیا، آپ نے قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا، آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ آج امت مسلمہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ آج امت مسلمہ کی ذلت کی، رسوائی کی، پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ بس رسم کے طور پر، مسلمان کہلوانے کے طور پر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ آج ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موبائل کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، دنیا کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے آگے پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوبی فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کی وجہ کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنا ناتا، اپنا رشتہ خود ساختہ کہانیوں پر سوشل میڈیا کے ساتھ لگا لیا۔ سوشل میڈیا کو صرف معلومات کی حد تک، اتنی حد تک استعمال کریں کہ جس سے آپ کا دین کے نقصان نہ ہو، دین آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن واحد کتاب ہے جو آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گی، قبر میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی آپ کی سفارش کرے گی۔ نہیں پڑھو گے تو قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت ہے کہ اللہ فرماتے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کی معیشت کو، گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آئیے اس رمضان المبارک کے اندر یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مرتبہ کم از کم 30 پاروں پر یہ قرآن مشتمل، اس کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کسی مستند عالم دین کی رہنمائی میں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ واحد کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اوج ثریا پر مقیم کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارا چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے، یقیناً ہماری ویڈیو قرآن و سنت پر مشتمل ہوتی ہے، تو نیکی کی، خیر و بلائی کی بات کو آگے شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچائیے، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات آگے پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔